جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی یہ آیت پیش کی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ میں نے یہ چونکہ ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے، انما یرید اللہ، کہ اللہ کا ارادہ ہے، امت کو پاک کرنے کی ذمہ داری محمد الرسول اللہ کی ہے، اور اہل بیت کو پاک کرنے کی ذمہ داری کس نے اپنے ذمہ کرم میں لی؟ اللہ رب العزت نے۔ اور یہ وہی رب کریم جانتے تھے میرے حبیب کا تو مزاج ہی نہیں اپنی اولاد کے بارے میں مانگنے کا۔ حضور دعائیں مانگتے ہیں، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اللہم بارک لنا فی سعینا، اللہم بارک لنا فی مدنا۔ وہ امت کے لیے دیکھیں برکتوں کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضور نے اللہ سے عرض کی، مالک تو نے ابراہیم علیہ السلام کے حرم کو ایک برکت دی ہے، میرے شہر مدینہ کو دگنی برکت عطا کر دے۔ اللہ نے برکت عطا کی، تو پھر ان کے پھلوں میں برکت کی دعا، پھر ان کے پیمانوں میں برکت کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ مزاج کیا ہے؟ مزاج یہ ہے کہ امت کے لیے مانگا جاتا ہے۔ یہ کائنات کی وہ ذات ہے جسے اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنی امت کی زیادہ حضور مانگتے نہیں تھے، اللہ کریم نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو میرے حبیب کا مزاج نہیں۔ میرے حبیب آپ انہیں کفر سے نکال رہے ہیں، انہیں شرک سے نکال رہے ہیں، انہیں تاریکیوں سے نکال رہے ہیں، انہیں نماز عطا کی جا رہی ہے، قرآن عطا کیا جا رہا ہے، روزہ عطا کیا جا رہا ہے، ان کی زندگیاں بدل رہی ہیں، تو اجر رسالت کوئی طلب نہیں کیا۔ کیا اللہ نے پھر ارشاد فرمایا، ان سے کہیے الا المودۃ فی القربى، یہ یاد رکھنا میں نے اجر رسالت تم سے کبھی طلب نہیں کیا، میں تمہیں ایک چیز کا حکم دیتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، اہل بیت سے محبت، یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ نص قطعی کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں قرآن کی آیت موجود ہے اور اس کا انکار تمہیں اسلام سے خارج کر دے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اہل بیت سے محبت، مودت اس امت پر واجب کی گئی۔ کس کے کہنے پر کی؟ رب کریم کے حکم سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اللہ رب العزت کی ذات دے رہی ہے، اور یہ کائنات کا واحد خاندان ہے جس کی ذمہ داری رب کریم نے خود اٹھائی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی شادی کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے اللہ نے حکم دیا، ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ہم نے فاطمہ کا رشتہ علی سے طے کر دیا ہے۔ کس نے رشتہ طے کیا؟ اللہ نے۔ سیدہ فاطمہ کے ولی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ولی کی اجازت کے بغیر نکاح، یہ ایک ایسا موضوع ہے، میں انشاءاللہ کسی وقت درس قرآن میں اس پہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ ولی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم نے فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیا ہے۔ دوسری بات، جب اللہ نے اولاد دی حضرت علی المرتضیٰ کو،
تو سب سے پہلے جب حسن پیدا ہوئے تو امام حسن کا نام حمزہ رکھا گیا، حضرت امیر حمزہ کی نسبت سے۔ جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو ان کا نام حضرت امام حضرت جعفر سے کی نسبت سے جعفر رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے مجھے بلایا، کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین، اللہ نے ان کے نام بدلنے کا حکم دیا ہے۔ شادیاں بھی رب کریم کروا رہا ہے، اور بچوں کے نام کون رکھ رہا ہے؟ وہ بھی اللہ رکھ رہا ہے، حضور نے نہیں رکھے۔ ہمارا مزاج ہے، جو پہلے لوگ تھے وہ علماء سے نام رکھواتے تھے یا اپنے پیر سے جا کے نام رکھواتے تھے، اور اب لوگ جو ہیں یہ وہ ڈراموں اور فلموں سے نام رکھ کے تو پیروں کو اس کا ترجمہ کو ایسا مطلب کی دبی جی جاڑے ساڈی بلا جا کے کنجر کو پوچھے گا کی مطلب۔ ڈراموں اور فلموں کے نام، یہ گلیمر کی دنیا ہے، یہ رکھے جاتے ہیں۔ اب میری بات سمجھ گئے ہیں کہ وہ نام رکھے ہی اس لیے جاتے ہیں اور ان کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ لوگ ہی رکھ بیٹھے ہیں اپنے جانے، جب مصیبت پانے نے پھر نام کا انسان کی زندگی پر اثر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے، نام کا اثر ہوتا ہے۔ اگر نام کا اثر نہ ہوتا تو رب کریم حضرت امام حسن حسین کا نام منتخب نہ فرماتے، ان ناموں کو نہ بدلا جاتا، چونکہ یہ رب کے ذمہ کرم میں یہ خاندان تھا۔ اس کے نام بھی وہ رکھے، اللہ کریم نے حکم دیا کہ حمزہ کا نام حسن رکھا جائے، جعفر کا نام حسین رکھا جائے۔ یہ زمینی نام ہی نہیں تھے، یہ زمینی نام نہیں تھے۔ لوگ کہتے ہیں وہ نام رکھو جڑا کسی دا بھی نہ ہوئے، پھر اسی وہ رکھنے ہیں جڑا کسی دا بھی نہ ہوئے، فرد نے دی سمجھ کسی نہیں ہوتی ہے، دادی کو نہیں بولیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ سب سے پہلے جو نام کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں وہ پیر جی نام رکھو جڑا کسی دا نہ ہوئے۔ سارے کو سارے مسلم ہیں، میں پھر وہ نام بتاتا ہوں جو کسی کا نہیں ہوتا، تو پھر دوسرے دن کہتے ہیں دادی نو نہیں بولنا ہوتا، پھر ایسا جی نانی نے نانیاں دیا تو میری جیب تے نہیں چڑھتا، پھر پرانی رکھنے پہنے جڑے۔ لیکن یہ نام جو تھے یہ زمینی نام تھے ہی نہیں، اللہ نے عرش سے یہ نام عطا فرمائے۔ یہ دوسری دلیل حدیث مبارکہ کہ یہ اس خاندان کو یہ امتیاز عطا کیا۔ اور دوسرا امتیاز ایک جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کریم نے بتا دیا کہ میرے حبیب سے کے خاندان سے بڑھ کر پاکیزہ خاندان اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ایک دلیل ہے۔ نبی یہ سیاستہ میں یہ حدیث بات موجود ہے، نبی کریم اور مختلف طرق سے مختلف انداز میں یہ احادیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے خاندان کی شان یہ ہے کہ میرے خاندان میں بہترین پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحم تک منتقل ہوتا ہوا آیا، اور میرے خاندان میں ایک بھی بے نکار نہیں، ایک بھی ایسا نہیں جس نے حرام کا ارتکاب کیا، ایک بھی ایسا نہیں جس نے کبھی کفر کیا ہو یا شرک کیا ہو۔ یہ امتیاز ہے محمد رسول اللہ کے خاندان کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ پڑھ کے سنانا، علماء نے اس پر
کہا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے علماء جو ہیں یہ اکثر وہ یاد کر لیتے ہیں جو حدیث کی کتابوں میں ہے یا تاریخ کی کتب میں جو حضور کا پورا شجرہ ہے اس کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ اس پر علماء نے جو محتاط علماء ہیں انہوں نے منع فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں جن کا صحیح طرح سے علم نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی جھوٹ کی نسبت کرنے والے شخص کو جہنم کی وعید سنائی دے گی۔ اس لیے جتنا حدیث کی کتب میں موجود ہے اس حد تک ان چیزوں کو بیان کرنا چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ میرے خاندان میں کوئی بے نکاح نہیں گزرا اور کوئی بت پرست نہیں گزرا، کوئی مشرک نہیں گزرا، یہ سارے دینی ابراہیمی پر تھے۔ اس پر تھے حضرت ابراہیم کے دین پر تھے، بے دین نہیں تھے اور کسی نے حرام کا ارتکاب نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کا حسب بھی اعلیٰ ہے، نسب بھی اعلیٰ ہے۔ حسب ان جیسا کسی کا نہیں، نسب ان جیسا کسی کا نہیں، کیونکہ یہ کائنات میں ممتاز ہے اور یہ پاکیزہ ہے اور اس کی طہارت کا گواہ رب کریم کی ذات ہے۔ انما یرید اللہ، یہ اللہ کی چاہت ہے، بے شک تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ آپ کے خاندان کو ہر رزق سے پاک کر دیا جائے اور ایسا پاک کیا جائے جو ان کے ساتھ لگ جائے اللہ اسے بھی پاک کر دے۔ تو یہ نص قطعی موجود ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ اور یہاں جو میں بات عرض کر رہا ہوں، جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا المودۃ فی القربى، میرے خاندان کی محبت اسے کبھی نظر انداز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر ان کے بارے میں مانگا نہیں، لیکن یہ صرف ایک چیز اس امت سے طلب کی، ایک چیز طلب کی اس امت سے کہ میرے خاندان کو کبھی نظر انداز نہ کرے، اور خاندان کو نظر انداز کیا گیا۔ امام حسن کی شہادت کیسے ہوئی؟ انہیں حکومت کرنے دی گئی؟ نہیں۔ چھینی گئی؟ ہاں۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسن کو زہر دے کے شہید کیا گیا، اور اس قدر شدت کا اثر رکھنے والا زہر دیا گیا حضرت امام حسن کو کہ حضرت امام حسن کی انتڑیاں جو تھیں وہ اندر سے پھٹتی تھیں اور منہ سے خون بہتا تھا۔ اس قدر ظلم محمد الرسول اللہ کے خاندان پہ، حکومت تھی وہ چھین لی، اس کے بعد پھر جینے نہیں دیا گیا، اسی امت نے کیا، اور اس کے بعد سے پھر امت سنبھلی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ جانتے تھے کہ میرے خاندان سے جو محبت کرے گا، اور یہ اصول ہے، قرآن کا اصول ہے، میں یہ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، ہم اہل سنت ہیں، نام رافضی ہے، نام خارجی ہیں، اور نہ ہی ہم ناسبی ہیں، تینوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ یہ امت کا سب سے بڑا طبقہ ہے اہل سنت،
اہل حدیث کون ہے؟ یہ بھی اہل سنت ہیں. جا کے پوچھیے کسی سے کیا آپ اہل سنت سے باہر ہیں؟ نہیں. ہم اور اس میں بغیر کسی مسلک کی قید کے یہ کیا دو چار اس طرح کے وہ خبیث، وہ تو ہمارے اندر بھی ہیں، وہ تو سنیوں میں بھی ہیں، وہ دیوبند میں بھی ہیں، وہ اہل حدیثوں میں بھی ہیں. صرف یہ دو چار، دو تین، ورنہ جو اجماع امت ہے وہ حضرت امام حسین کے ساتھ آپ کو نظر کسی مسئلہ کی کوئی قید نہیں. وہ دو چار چوڑ اٹھ پڑے تو اس میں مسلک کا تو کوئی قصور نہیں، اس مکتب فکر کا تو کوئی قصور نہیں. لیکن پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، ساری امت اس بات پر اکٹھی ہے کہ جو اہل بیت کا خادم رہا اللہ نے اسے عزت دی. یہ اصول ہے. اور اس قرآن کی اس آیت کے حکم کے مطابق ہے الا المودۃ فی القربى، جنہوں نے قربا سے محبت کی. چار امام ہیں، چار امام، امام مالک، امام احمد بن حنبل، حرمین شریفین کے امام، امام احمد بن حنبل کے مقلدین میں سے ہیں. مکہ اور مدینہ کے امام، امام احمد بن حنبل، یہ حنبلی ہیں، اور حجاز میں 80% امام احمد بن حنبل کے مقلدین ہیں. اور جو اس کے علاوہ امام مالک کے، یہ اتنی بڑی شخصیات ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. امام احمد بن حنبل کچھ ایسی چیزیں امام احمد بن حنبل نے لکھی ہیں، میں آپ کے سامنے ان کو آپ سمجھ نہیں پائیں، میں وہ کہوں گا بھی. دوسرا امام مالک، امام شافعی، یہ جتنا عالم اسلام ہے، اب آپ سمجھ جائیں گے. میں جب امام احمد بن حنبل کی بات کروں گا، امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ، یہ چار امام ہیں. اور پورا عالم اسلام ان کی فکر پہ عمل کرتا ہے. چاروں، یہ چاروں اہل بیت کے سچے خادم ہیں. اب بات میں میرے گسان ہوئی تھوڑی ساری کہ نہیں، کہ اہل بیت اور اہل قربا کا اثر کس قدر ہے. باقی تو ہم کسی کی اور بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں اہل سنت. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ چاروں اہل سنت ہیں. چاروں کیا ہیں؟ یہ چاروں اہل سنت. الا المودۃ فی القربى، قربا کی محبت یہ اس امت پر واجب کی گئی ہے، اسے تم نظر انداز کبھی نہیں کر سکتے. اگر کرو گے تو تمہارا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. اگر میں آسان کرنے لگا، وہ میں اپنے مولویاں والا تیرا سی نا ٹیکنیکل جملے بولے آسان کرنے لگا ہوں. اگر اہل بیت سے تعلق نہیں تو پھر آپ کا جو سلسلہ ہے یہ محمد رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. یہ یاد رکھیے. اگر میں دوبارہ جملے دوہراتا ہوں، اگر آپ اہل بیت کے ساتھ آپ کا رشتہ مودت کا نہیں ہے تو
پھر آپ کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ منقطع